اللہ رب العزت نے کسی چیز کو اپنے لیے پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ ہم انسانوں کو بھی اپنے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس کا بھی ترجمہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا اللہ رب العزت نے کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد، جن کا کام ہی جھگڑا ہے، جن کا کام ہی لڑائی، جن کا کام ہی انتشار ہے، جن کا کام ہی ظلم، جن کا کام فساد، جن کا کام قتل عام، جن کا کام لوٹ مار، جن کا کام ایک دوسرے کی بے عزتی، جن کا کام ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، جتنی بھی خرابیاں ہو سکتی تھی وہ فرشتوں نے سامنے رکھ دی، بہت صاف۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد کا جتنا بھی ترجمہ آ سکتا ہے سب اس میں شامل ہے۔ فسادہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی شکل کو بگاڑ دینا۔ مثلا آپ کے پاس بہت عمدہ کوٹ پینٹ ہے، کوئی آدمی اسے بلیڈ مار دے، اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی، چاہے جتنا قیمتی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل پھٹے نیچے بھی فیشن چل گئے، وہ دوسری بات ہے، ہم اس کی بات نہیں کہیں، ہمیں آپ نے سمجھائیے کہ نہیں وہ تو فیشن ہو گیا، ہونے دیجئے فیشن۔ عقل سلیم سمجھدار انسان کیا کہے گا، یار اس پر بلیڈ لگ گیا ہے، بلیڈ تو چھوڑ دیجئے آپ۔ ہم آپ سے ایک بات عرض کریں کہ آپ کھانا کھا رہے ہو میز پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے کوٹ کا کوئی نیچے کا حصہ جو دکھے نہیں، نیچے کونے کا حصہ وہاں کیل ٹھکی ہوئی ہو، اس میں لگ جائے اور ہلکا سا اس میں کوئی دھاگا ہلکا سا نکل جائے تو پوری شادی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن موڈ خراب ہو گیا۔ اتنا اچھا کھانا کھایا، سب یاروں دوستوں سے ملاقات ہوئی، تفریح کی، لیکن بس موڈ خراب ہو گیا، اور پوری شادی میں جب تک گھر واپس نہ آ جائے دماغ اسی تاغے میں لگا ہے کہ یار یہ نکل گیا، یار یہ پھٹ گیا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہوئی آپ کے ساتھ، کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ، پورا کوٹ پینٹ بالکل صحیح ہے، اور اگر کوئی آپ نہ بتائیں کسی کو تو جان بھی نہیں پائے گا، اور جان کیا خاک پائے گا۔ آپ سمجھتے کہ جو کپڑا ہم نے پہنا لوگ ہمیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھتا ویکھتا ہے، ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں، کوئی دیکھتا ہے آپ کا کوئی یار دوست دل رکھنے کے لیے کہتے کہ بڑا اچھا پہنے ہو، بس کہہ دیتا ہے وہ، اس سے زیادہ وہ بھی دیکھتا ویکھتا نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں لوگ دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ آپ ہی اپنا کپڑا دیکھ رہے ہو، اپنے ہی میں مست ہے کہ جو ہم نے پہنا وہ کسی نے نہیں پہنا، سب یہی سمجھ رہے ہیں، ہر ایک اسی دنیا میں مگن ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، خیر یہ تو بیچ میں آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ فساد ہے یعنی بگڑا ہوا، بگاڑ، خرابی جس کو کہتے ہیں۔ تو معمولی ترجمہ میں نے آپ کو کیا کہ آپ بہت عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، چھوٹا سا اس میں کوئی تاگا نکل جائے نیچے کے حصے میں، نیچے کے حصے چھوڑی اندر کے حصے میں نکل جائے تو بھی آپ کا پورا دماغ اور ذہن اسی میں لگا رہے گا کہ یار شادی سے نپٹے تو اس کو صحیح کرائیں، اسی میں دماغ لگا رہے گا۔ تو جو فساد ہے نا، جس کو کہتے ہیں فساد یعنی بگاڑ یعنی خرابی، تو فرشتوں نے کہا تھا میں یفسد فیہا، جو اس اتنی اچھی شاندار دنیا میں، اور اللہ رب العزت نے جو دنیا بنائی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی ہے، یہ دنیا خراب نہیں ہے، دنیا بیکار نہیں، دنیا تو آپ کے جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں نہیں آئیں گے تو جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ دنیا میں نہیں آئیں گے تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں یا برے، یہ کیسے طے ہوگا؟ بھائی آپ روح کی زندگی میں تو طے نہیں کر سکتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون طے کرے گا؟ آپ قبر کی زندگی میں تو طے نہیں کر سکتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، آپ حشر کی زندگی میں تو طے نہیں کر سکتے کون اچھا ہے کون برا، وہاں تو فیصلے ہونے ہیں، قبر میں فیصلہ ہونا ہے، حشر میں فیصلہ ہونا ہے، طے تھوڑی ہونا ہے۔ طے تو ہماری دنیا کی زندگی میں ہونا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں یا برے بندے ہیں۔ تو دنیا اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بڑی اچھی چیز بنائی ہے، لیکن یاد رہے کہ دنیا ہمارے لیے سوائے ایک گزرگاہ کے، مسافر خانے کے، مسافر خانوں میں اگر آپ کبھی رکے ہو، آپ مسافر خانہ نہیں جانتے، ہوٹل تو جانتے ہیں، آپ مسافر خانہ کہہ لیے ہوٹل کہہ لیجئے۔ آپ ہوٹل میں تو ہوٹل کتنا بھی قیمتی ہو، کتنا بھی مہنگا ہو، ہوٹل تاج سے نیچے آپ کہیں رکتا ہی نہ ہو، یہ بھی بات مان لیجئے کہ آپ سوائے تاج اور تاج سیریز کے آپ کہیں رکتے ہی نہیں ہے، سب سے مہنگے ترین ہوٹلوں میں آپ رکتے ہیں، لیکن وہ ہوٹل آپ کا گھر تو نہیں ہو سکتا نا، چاہے جتنے دن قیام کریے، چاہے جتنا رکیے، چاہے جتنا پیسہ دے دیجئے، وہ آپ کے نام کمرہ تو نہیں لکھ دے گا نا۔ آپ اس کے لائف ٹائم ممبر بن جائیے ممبر، لائف ٹائم ممبر بن جانے سے کیا ہوتا ہے، خالی پیسے جا رہا آپ کا،
پیسے تو زیادہ بہت سے لوگ لائف ٹائم ممبر بہت بنتے ہیں بہت سی چیزوں کے، فلاں کے فلاں سوئمنگ پول کے لائف ٹائم ممبر ہے، فلاں بار کے لائف ٹائم ممبر ہے، فلاں کلب کے لائف ٹائم ممبر ہے۔ لائف ٹائم ممبر بننے کا بڑا شوق ہے، کہتے ہیں اس میں کچھ کنسیشن ہو جاتا ہے، کچھ کنسیشن یعنی لاکھوں روپے برباد کرنے کا بڑا شوق ہے خرافات کی چیزوں میں۔ ارے تم گئے ہو خرافات کرنے، ایک تو خرافات پر خرافات کر رہے ہو، اس کے لائف ٹائم ممبر بھی ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی گناہ کرو اور لائف ٹائم ممبرشپ کے ساتھ گناہ کرو، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یار۔ گناہ کیا غلط بات پہلے ہی کم تھی، پھر اس کے بعد آپ اس کے لائف ٹائم ممبر۔ لائف ٹائم ممبر بننا ہے مسجد کے بنیے، لائف ٹائم ممبر مسجد کے۔ لائف ٹائم ممبر بننا ہے تو آپ اللہ کے بنیے، رسول کے بنیے، قرآن کے بنیے، شریعت کے بنیے، سنت کے بنیے، سیرت کے بنیے، اپنے اماں ابا کے بنیے، اپنے بھائی بہنوں کے بنیے، اپنے رشتہ داروں کے بنیے، اپنے پڑوسیوں کے بنیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے بنیے، اپنے لوگوں کے لائف ٹائم ممبر بنیے۔ لائف ٹائم ممبر بنے، کوئی کلب کا ممبر بنا ہے، کوئی بار کا ممبر بنا ہے، اور کوئی ناچ گانے کے گھرانوں کے ممبر بنا ہے، اور کوئی وہ جو ہوتے ہیں جو یہ چلتے ہیں بہت سے جو خرافات جو کھیلنے کودنے کے، ان کے ممبر بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فلانے ہوٹل کے لائف ٹائم ممبر ہے، کوئی فلانی جگہ کے لائف ٹائم ممبر ہے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے لائف ٹائم ممبر ہیں۔ یاد رکھیں لائف ٹائم ممبر، پہلے بتائیے زندگی کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ ہماری زندگی کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی؟ کس کو معلوم کہ نماز جمعہ ابھی ہوگی، کتنے پڑھ پائیں گے کتنے نہیں پڑھ پائیں گے، کس کو معلوم ہے؟ لائف ٹائم بنے ممبر گھوم رہے ہیں خرافات کی چیزوں کے۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی خرافات کی جگہ کے لائف ٹائم ممبر بنے ہیں، اور بہت سے مسلمان اس چیز میں ملوث ہیں، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں آپ تو نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے وہ گناہ، لیکن وہاں جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے ممبر تو آپ ہیں نا، تو ممبر ہونے کے ناطے آپ کو گناہ تو برابر ملے گا نا۔ جتنا گناہ وہاں پیدا ہو رہا ہے پوری آپ کی زندگی بھر کا، اس سارے گناہوں کا بوجھ آپ کی کھوپڑی پہ گٹھری کی لاد دی جائے گی، اس کو بھی اٹھاؤ۔ اب آدمی بہت سے گناہ تو ایسے ہوں گے قیامت میں کہ آدمی بہت سے گناہ ایسے اٹھائے ہوگا، کہے گا اللہ میں یہ تو ہم نے کیے ہی نہیں تھے، یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہیں گے تم نے تو نہیں کیا لیکن تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پھر لے ساتھ ہی جاؤ گے، اکیلے تھوڑی جاؤ گے۔ جب نیکیاں تمہاری وجہ سے ہوں گی، بہت سی نیکیاں ایسی ہوں گی جو آدمی نے نہیں کی ہیں، بہت سے آدمی کے پاس حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گی، نہ جانے کتنی نیکیاں ہوں گی، تو آدمی کہے گا اللہ میں اتنی نیکیاں تو ہم نے کی ہی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت کہیں گے تم نے نیکی نہیں کی لیکن تمہاری وجہ سے نیکی ہوئی، تم نے کسی کو نماز سکھا دی، تم نے کسی کو روزے سکھا دیے، تم نے کسی کو زکوٰۃ سکھا دی، تم نے کسی کو حج سکھا دیا، تم نے کسی کو کلمہ سکھا دیا، تم نے کسی کو تلاوت سکھا دی، تو جتنے وہ کام کر رہا ہے اس کا اجر تمہیں مل رہا ہے۔ تو جیسے اچھے کاموں کا اجر ملے گا ویسے ہی برے کاموں کا بوجھ بھی ہماری کھوپڑی پر لدا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث پاک میں بہت پیاری بات ہے کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی جو بھلائیوں کی چابی بنا دیا جائے، اور بہت ہی نصیب والا ہے وہ آدمی جو برائیوں کا تالا بنا دیا جائے۔ یعنی اگر کسی کی وجہ سے بھلائیاں کھلتی ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو دیکھ کے بھلائی یاد آتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا اکثر طبقہ تو یہ ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو دیکھ کر برائی زیادہ یاد آتی، بھلائی کم یاد آتی ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، کبھی خیال نہیں آتا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یار تلاوت بہت کرتا ہے، کبھی خیال نہیں آتا یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، کبھی خیال نہیں آتا۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا آپس میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ بھی لڑائی جھگڑوں کا اڈا بن گیا ہے مسلمانوں کا۔ جو مسجدیں ہماری عبادت کا مرکز تھی، جو مسجدیں ہمارے اتحاد کا مرکز تھی، جو مسجدیں مسلمانوں کے پیار کا مرکز تھی، ان مسجدوں میں سوائے خرافاتوں کے، لڑائیوں جھگڑوں کے بچا کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے گھر کا بھی احساس نہیں بچا، اللہ کے گھر کا بھی احساس نہیں بچا۔ جس گھر میں آنے جانے کا سلیقہ سکھاتا ہو شریعت، سکھاتی ہو شریعت، جس گھر میں آنے جانے کا آداب سکھاتی ہو شریعت، جس گھر میں اونچی آواز سے بولنا منع کرتی ہو شریعت، ہمارے اس گھر کا بھی جو حال ہے وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو ضرورت ہم انسانوں کی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی کبھی کہیں کسی طرح ضرورت نہیں۔ انہ لغنی عن العالمین، اللہ کو نہ سورج سے مطلب ہے، نہ چاند سے مطلب ہے، نہ سیاروں سے مطلب ہے، نہ زمین سے مطلب ہے، نہ آسمان سے مطلب ہے، نہ انسان سے مطلب ہے ہی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔
صرف اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں پیدا کر دیا، یہ ان کا کرم ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایمان اور اسلام جیسی نعمتیں عطا کر دی، انہوں نے اپنی کتاب عطا کر دی، اپنی شریعت عطا کر دی، اپنا طریقہ عطا کر دیا، اس کے بعد آپ کو توفیق دی کہ آپ اللہ کے نام پہ گھر بنائیں۔ مسجدوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بالکل واضح لفظوں میں کہہ دو، مسجدوں کی ضرورت، مدرسوں کی ضرورت، مکتب کی ضرورت اللہ کو ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ساری ضرورتیں مسلمانوں کی اپنی ہیں۔ مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت سیکھنے سکھانے کا مرکز ہے، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، جہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی قدرت کی بات ہو، اللہ رب العزت کی تعریف کی بات ہو، اللہ رب العزت کی پہچان کی بات ہو، اللہ رب العزت کی قدرت، قوت، طاقت کی بات ہو، اللہ کے انعامات کی بات ہو، اللہ کے احسانات کی بات ہو، اللہ کی کرم فرمائی کی بات ہو کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنا دیا ہے۔ اور یقین مانیے ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں جس کا انسان کو حق ہو۔ ہم کو یہ حق نہیں تھا کہ ہماری آنکھوں میں روشنی ہو، اور اگر نہ ہوتی تو کوئی کیا کر لیتا، کہاں سے لا دیتا؟ ماں باپ مل کر اپنے باپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ڈال سکتے، ماں باپ مل کر اپنے گونگے بیٹے کی زبان نہیں دے سکتے۔ ماں باپ ہیں، پیدا کرنے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی بے بس بنایا ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں آزاد ہو رہا آیا تو ماں باپ کی حیثیت نہیں ہے، طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس کو پورا جسم دے سکے۔ اگر ایک اولاد دنیا میں پیدا ہی مردہ ہوئی ہے، ماں باپ کی ہمت اور طاقت نہیں کہ اسے زندگی دے سکے۔ یحیی و یمیت، اکیلے زندگی دینا بھی ان کا کام ہے، مارنا بھی ان کا کام ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز ان کے ہاتھ میں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کسی سہارے کی، کسی مدد کی۔ لم یکن لہ کفوا احد لا شریک لہ وبذلک امر، صاف صاف قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ببانگ دہد اللہ تو صاف کہتے ساری دنیا ہمیں نہ مانے، کوئی ہمیں نہ مانے، اللہ کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سارے انسانوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، اللہ کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ سارے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، اس سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نعمتیں، یہ پیاس میں پانی مل جائے یہ ہماری ضرورت ہے، بھوک میں کھانا مل جائے یہ ہماری ضرورت ہے، لباس، جسم ننگا ہو کپڑا مل جائے یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے سر پہ چھت نہ ہو مکان بن جائے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ بیمار ہو دوا مل جائے یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہماری تمہاری ضرورتیں ہیں، یہ اللہ کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو اپنے لیے پیدا نہیں کیا، انسانوں کو بھی اپنے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے، کوئی ضرورت نہیں انسان کو بھی اللہ رب العزت، بالکل نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ بات بالکل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہماری غرض ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینہ آیا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہماری غرض ہے ہم رکھتے ہیں، اور جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ وہ تو بہت صاف کہتے ہیں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ جس کا دل چاہے ہمیں مانے اور جس کا نہ دل چاہے نہ مانے، وہ بہت صاف کہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ اس لیے کوئی مسلمان اس ذوق میں نہ رہے کہ وہ مسلمان ہے تو بڑا قابل ہے، اور کسی غیر مسلم کو دیکھ کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے۔ ہمیں آپ بتائیے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، جو بھی نبی بن کر دنیا میں آیا، رسول بن کر دنیا میں آیا، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں بتا دے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو، گمراہ انسانوں کو، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، دونوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ اگر آپ امت وسط ہیں، امت عدل ہیں، آپ کے تو نام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے، امت عدل، امت وسط، امت خیر، یہ جو پوری امت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق بنے پھرتے ہیں، ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری ڈھول پیٹنا نہیں تھا، ذمہ داری جھگڑے تماشے کرنے نہیں تھے، ذمہ داری جھنڈے اٹھا کے سڑکوں پہ گھومنا نہیں تھا، ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، یہ جماعتیوں کا کام نہیں ہے
یہ جماعت اسلامی کا، مسلم پرسنل بورڈ کا، جمعیت کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ہم تو آپ سے بہت صاف قسم کھا کے کہتے ہیں، آپ نہ جماعتی بنیے، نہ جمعیتی بنیے، نہ مسلم پرسنل سے جڑیے، آپ کسی سے نہ جڑیے، لیکن تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ کا کام۔ یہ ہمارا تمہارا بنیادی کام ہے۔ اس سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا بھیا ان کے چلے لگے وہ جائیں، ان کے 4 مہینے لگے وہ جائیں، وہ سال لگایا تو کیا ہوا۔ یہ سب بیکار کی واہیات باتیں۔ ہر مسلمان کا کام، اگر آپ امتی ہیں تو رسول کا ایک درد ہے جو ہر امتی کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کے بندوں تک پہنچنا ہے۔ ہم کسی غیر مسلم کو دیکھ کے منہ بنائیں، ہم کسی غیر مسلم کو دیکھ کے آستین چڑھائیں، ہم کسی غیر مسلم کو دیکھ کے گالیاں بکیں، یہ واہیات باتیں ہیں۔ رسول نے کس غیر مسلم کو گالی دی اپنی زندگی میں؟ رسول آتے ہی اس لیے تھے تاکہ اللہ رب العزت کی بات اللہ کے بندوں کو بتا دے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا، اگر آپ کہیں کہ آپ کو قرآن نہیں آتی، اگر آپ کہیں آپ کو شریعت نہیں آتی، اگر آپ کو دین نہیں آتا، تو یہ تو ہماری غلطی ہے نہ نہیں آتا۔ جس کام کی ہم ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، جس کام کو کرنے کا بوجھ ہمارے سر ہے، ہم کو ہمارے ابا ایک گھر دے جائے، ہم اپنا گھر ہی نہ بچا پائے، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون انسان ہوگا؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد اس امت کو ذمہ داری دی تھی دین کی، کہ یہ دین سارے عالم میں تمہارے زمانے میں پہنچنا، لیکن امت کا 90% حصہ اس سے غافل۔ وہ تو چھوڑ دیجئے کہ کسی کو دین پہنچانا ہے، حالات یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دین نہیں پہنچا رہا، حالات یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کو دین نہیں پہنچا رہی، حالات یہ ہے کہ سگے اپنے سگوں کو دین نہیں پہنچا رہے، حالات یہ ہے کہ میاں بیوی کو دین نہیں بتا رہا، حالات یہ ہے کہ بیوی میاں کو دین نہیں بتا رہی۔ اس سے کئی گزری باتیں کیا رہے گی معاشرے میں؟ وہ تو بات کی بات ہے ہم کسی کو دین سکھائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے ہم کسی کو قرآن سکھائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے ہم کسی کو اللہ کے بارے میں بتائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کسی کو بتائیں گے، وہ بات کی بات ہے ہم کسی کو قرآن کی تلاوت کا طریقہ سکھائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خود نہیں سیکھے۔ جب خود نہیں سیکھے تو کیا سکھائیں گے؟ جو بنیادی کام مسلمانوں کا ہے، اصلی کام مسلمانوں کا، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ آپ حلوے ملیدے بریانی جو دل کرے کھاؤ، ہم اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرتے۔ بنیادی کام کی بات کرو کہ آپ آئے دنیا میں کیوں تھے، آپ دنیا میں بھیجے کیوں گئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صاف کہتا ہے قرآن کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی یہ کہہ کے تھا کہ اللہ کی عبادت ہونی ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی۔ اور عبادت کا ایک ہی مطلب ہے، جتنی عزت ہے، جتنی عظمت ہے، جتنا احترام، جتنا وقار اللہ کا ہے، اس کے برابر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی عزت ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت آ جائے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ماں باپ کی طاقت ہو، چاہے رشتہ داروں کی طاقت۔ لیکن ہمارے یہاں ماں باپ کی طاقتوں کے آگے، رشتہ داروں کی طاقتوں کے آگے ہمارے گھروں میں کتنی خرافاتیں ہوتی۔ ایک شادی کا موقع پڑ جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اس لیے جتنی شرک، جتنی بدعتیں سب کر ڈالو اگر اللہ کے مقابلے میں رشتہ دار کی طاقت غالب آ جائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر ان کے ابا ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے یار دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور وہ کاروبار، جس کاروبار کی وجہ سے یہ اللہ کو بھول گئے، جس تجارت کی وجہ سے رسول کو بھول گئے، ان سے کہو کہ جو مکان عمدہ عالیشان بنا بنا کے رہ رہے ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، عشاء چھوڑ رہے ہو، ظہر عصر چھوڑ رہے ہو، آرام دہ کمروں میں پڑے ہو، یہ آرام دہ کمرے جن میں تم گرمیوں میں اے سی چلا کر سوتے ہو، یہ آرام دہ کمرے جن میں جاڑوں میں تم بلوور چلا کے سوتے ہو، یہ آرام دہ کمرے نہیں ہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہیں جن میں تم آرام کر رہے ہو۔ یہ تمہارے جہنم کا سامان ہے جو تمہاری بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس کی تفسیر میں پڑھیے گا، صاف طور سے اللہ کہتے ہیں وہ مساکن، اور ایسے گھر ترضونہا، تم کو بڑے اچھے لگتے، اور گھر آپ کا ہے، آپ کو اچھا لگنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے گھر میں اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تلاوت نہیں ہوتی، ذکر نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے گھر میں ہوتا کیا؟
اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، رسول کا نام نہ لیا جائے، شریعت کی بات نہ کی جائے، دین کی بات نہ کی جائے، تو ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا؟ مسلمان ہونے کو مسلمان ہے، کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان، فخر سے کہتے ہیں مسلمان، لیکن گھروں کا جائزہ لیجیے کہ دن بھر ہوتا کیا ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں، جس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کا انعام برستا ہے، اس زمانے میں بھی افطار کا وقت ہے، 2-4-5 منٹ رہ گئے ہیں، تب بھی ہاتھوں میں موبائل ہے اور خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ خدا خیر کرے ہمارے اوپر، اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ جو انتہائی اہم ترین وقت ہے، روزے میں 3 وقت اتنے اہم ہیں کہ پوچھئے نہیں۔ ایک تو سحر کا وقت، بہت اہم وقت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی سحر میں جلد اٹھے، اور یاد رکھیے سحری کھایا کرو، تسحروا فإن فی السحر برکۃ، رسول اللہ فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، چاہے تھوڑا سا کھا لو، اور کھانے کے فوائد شریعت میں بہت سے ہیں۔ اگر آپ سحری نہ کھائیے، یوں ہی روزہ رکھ لیجئے، خدا نخواستہ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماری آ جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اتنا بھی نہ کھایا جائے کہ رات میں کھا کے لیٹے صبح کھایا نہ جائے، کم کھائیے تاکہ سحری کھائیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو رات غنیمت سمجھی جاتی ہے کہ کھا ڈالو، جتنا مل جائے سب کھا ڈالو، سب کھانے کے لیے تو تھوڑی پیدا کیا گیا دنیا میں، ہر چیز کھا ہی ڈالیں گے تو پیٹ ہے کہ کچھ اور ہے۔ اور رمضان میں بھی اگر ہمارے کھانے پینے کم نہ ہو تو رمضان کیا ہے، خالی دن بھر بھوکے رہنے کا کام ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ طرح طرح کے بہانوں سے روزے چھوڑنا، آپ کو ایک بات صاف لفظوں میں عرض کر دو، علماء نے لکھا ہے ایک روزہ رمضان کا بغیر عذر کے اگر کوئی چھوڑ دے، پوری زندگی قضا کرنے کے بعد بھی وہ ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کے روزے کا ثواب رمضان کے مہینے میں۔ لیکن ہمارے طرح طرح کی خرافاتوں میں رمضان کے روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روزوں میں 3 وقت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ایک سحر کا وقت کہ آدمی جلدی اٹھے، تہجد پڑھو، 2-4 رکعت پڑھو، تہجد پڑھو۔ اور دوسرا اہم ترین کام ہے سحر کے وقت رو رو کے دعا مانگنا۔ ہم اپنی سحری کا انتظام کریں، بڑی اچھی بات ہے، آپ تازی سحری کھائیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں تو سحری کھانے کے نام پہ بریانی اڑانے چلے جانا، وہ بھی ایک فیشن ہے مسلمانوں میں، اور اکثر جگہوں پہ ہے، جس میں اس سے زیادہ ہم اب زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس سے پہلے ہم اس پر کافی بات کر چکے ہیں۔ سحری کا وقت اللہ رب العزت کے تعلق کا اور قرب کا، اللہ سے کچھ اپنا درد بتانے کا، اللہ رب العزت سے کچھ اپنی بات کہنے کا، اللہ رب العزت سے کچھ اپنی منوانے کا وقت ہے۔ لیکن یہ وقت ہمارا جن حالات میں گزرتا ہے، سحر اٹھی جیسے ہی آنکھ کھلی پہلا ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے، یعنی وہیں سے شروع ہوتی ہے خرافات کی ڈور، پھر اس کے بعد وہ پورا دن چلتی ہے۔ ارے کم سے کم سحر کا وقت ہے، دنیا کی غفلتوں سے دور رہو، یہ تنہائی کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کوئی نہیں جانتا تمہارے اللہ کے درمیان کیا باتیں ہو رہی، اپنے اللہ سے کچھ باتیں کرو، اپنے اللہ کے آگے رو، سجدے میں سر رکھ دو اللہ کے آگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کی وہ حیات جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ پسند ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کو پسند، ایک بات بتا دیں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہماری دعوت کے لیے تو ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ آپ پکوا دیجئے تو ہمیں پسند ہے تو زیادہ کھا لیں، یہ پسند ناپسند ہمارا تمہارا کام ہے۔ اگر سجدے میں سر رکھا ہوا اللہ کو پسند ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ اس کا جس نے سجدے میں سر رکھا، ہمارا اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے مان لیجیے ہماری کسی نے دعوت کی اور وہ چیز پکوائی جو ہم کو بہت اچھی لگتی ہے تو ہم کھائیں گے نا، ہم پیٹ بھریں گے نا، ہم کو فائدہ ہوگا نا۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو کچھ بھی پسند ہے اس کا خیر، اس کی بھلائی بھی انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سحر کے وقت کو غنیمت سمجھیے، سحری کا وقت غنیمت سمجھیے۔ اٹھیے، قرآن پاک کی تلاوت سے شروعات کریے، اٹھتے ہی قرآن پاک کھولیے، قرآن کا کچھ حصہ پڑھیے، ممکن ہو تو کوئی ترجمہ پڑھیے ساتھ میں، اس کے بعد تہجد کی نیت مانگیے، کم سے کم 4 رکعت تہجد پڑھیے اور روئیے اللہ کے آگے سر رکھ کر۔ نہ ہو سکے تہجد میں تو الگ سے سجدے میں سر رکھ کے جم کے روئیے۔ سحری کا وقت اللہ کے آگے رونے کا وقت ہے، سحری کا وقت اللہ سے کچھ کہنے کا وقت ہے، سحری کا وقت اللہ سے اپنی بات منوانے کا وقت ہے۔ اپنے درد، اپنی تکلیف، اپنا غم اللہ سے بیان کرو۔ اللہ کہتے ہیں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، جو مانگتے اللہ کہتے ہیں ہم ان کی سنتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
لیکن نہ سحری کے وقت ہم کچھ مانگتے ہیں، اور افطار کے وقت تو افطار کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے۔ افطار کی دعوتوں کا ایک چلن ہے، کریے دعوتیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، جم کے دعوتیں کریے، لیکن دعوتیں رسم سے زیادہ کچھ نہیں بچی۔ افطار کی دعوت کرنے سے بہتر ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا آپ خوب کریے۔ کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی کو بھی کھلائیے، جانور کو کھلائیے، انسان کو کھلائیے۔ حدیث پاک میں ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم پانی کا انتظام کر دیں اور کوئی میلا جانور اس پانی کو پی لے، کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی میں جان ہے، پانی پینے سے اس کی زندگی بچ گئی ہے تو اس میں تم کو ثواب ہے۔ آپ پانی پلائیے، سانپ پانی پیے، بچھو پانی پیے، مکھی پانی پیے اور خنزیر پانی پیے، اس میں بھی اللہ نے آپ کے لیے ثواب رکھا، اس لیے کہ وہ بری ہو اپنی جگہ، مخلوق تو اللہ کی ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، آپ نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس لیے اللہ آپ پر رحم کریں گے۔ ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے محبت کریے، آپس میں رشتے اچھے رکھیے، نہ تعلقی لا تعلقی بے تعلقی واہیات بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف الزام، ایک دوسرے کے خلاف بکواس، ایک دوسرے سے نفرتیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سحری کے وقت کو غنیمت سمجھیے، قدر کریے سحری کے وقت کی۔ سحری کے وقت اٹھیے، اللہ کے آگے روئیے اور جم کر روئیے، آنسوؤں سے روئیے۔ اور کیسے روئیے آپ کو میں بتاؤں کیسے روئیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب روتے تھے تو جس طرح ہانڈی ابلتی ہے نا، ہمارے کہاں ہانڈی ابلتی ہے، اوون کا دور ہے، کون جانے ہانڈی اور کون جانے کھانے، اوون میں دھر کے پکا کے کھا لیے جیسے تیسے جو ہو رہا۔ اب سمجھانا بھی تو بڑا مشکل ہے قوم کو، ہم مولوی صاحب لوگ پرانی باتیں بتاتے ہیں، وہ نئے دور میں ہے۔ بہرحال ہانڈی ہے تو ابلے گی اور پکے گی، اس میں ایک آواز آتی ہے، تو ایک آواز ہوتی ہے، دھدک کی آواز ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، اس طرح رونا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کو روتے تھے تو اس طرح روتے تھے جیسے کسی انسان کو کوئی سانپ ڈس لے، کوئی بچھو ڈس لے، جس کے زہر سے وہ تڑپتا ہے، اس طرح حضرت علی رات کو تڑپتے تھے روتے وقت۔ حدیث میں جو قصے لکھے تفریح نہیں ہے، لیکن ہماری تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ ہم اتنے دین سے دور ہو چکے، ہم اللہ کی رحمت سے اتنے دور ہو چکے، ہم اللہ کے تعلق سے اتنے دور ہو چکے کہ ہم کو اللہ کے نام پہ اپنے گناہ یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے رونے کا سب سے آسان طریقہ اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ اگر گناہ نہ یاد آئے تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو، اللہ کے جو تم پر اکرام ہے ان کو یاد کرو، اللہ رب العزت کی قدرت کو یاد کرو، اللہ کی قوت کو یاد کرو، اللہ کی طاقت کو یاد کرو، اللہ کے آگے رو۔ سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، یہ ضائع کرنے کا نہیں ہے، خرافات کا وقت نہیں ہے، واہی تباہی کا وقت نہیں ہے، تماشے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے آگے رونے کے لیے تھا۔ ہماری تو گزرتی ہے، اچھی اچھی چیزیں آپ کھائیے، اللہ آپ کو خوب دے، خوب کھائیے، اچھی اچھی چیزیں کھائیے، ہم اس کے بارے میں منع نہیں کرتے، ہم کھائیں گے ہم جواب دیں گے، آپ کھائیں گے آپ جواب دیں گے، لیکن سحری کا وقت ہمارے کھانے کے لیے طے نہیں ہوا تھا۔ سحری کا وقت اللہ کے آگے رونے کے لیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور آنکھوں سے آنسو بہا کر رونے کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو آنسو تمہارے آنکھوں سے گرتے ہیں یہ دراصل تمہارے آنکھوں سے گر نہیں رہے ہوتے، تمہاری جہنم کی آگ کو بجھا رہے ہوتے۔ جو آگ کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے دنیا میں کوئی کیمیکل نہیں بن پایا۔ اگر کوئی کیمیکل ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا تو تمہارے وضو کا پانی ہے، اور تمہارے نکلے ہوئے گناہوں کو یاد کر کر، اللہ کے احسان کو یاد کر کر آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو۔ صرف دو پانی ایسے ہیں جو تمہارے جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ ایک وہ پانی جس سے تم وضو کرتے ہو، جب تم وضو کرتے ہو تو جتنا وضو کا پانی تمہارے جسم پہ لگتا ہے اللہ اس کی برکت سے تمہارے پورے جسم کو اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ وضو سے تو جسم کے چاری حصے دھلتے ہیں، باقی کا کیا ہوگا، تو باقی کا جواب دے دیں۔ جب آپ غسل کرتے ہو، ناپاک ہو، اگر غسل کرو تو یہ نیت کر لو، اے اللہ غسل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکی حاصل ہو، آپ کی عبادتیں کر سکے۔ اگر آپ نے اتنی نیت کر لی، 90% مسلمان غسل میں یہ نیت نہیں کر پاتے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غسل کر کاہے رہے، کیا گئے پانی ڈالا۔ اب شاور کا دور ہے، کون بالٹی کون مگا، مولوی صاحب تو پرانے دور میں جی رہے ہو، شاور کا دور ہے، شاور تو چھوڑ دو، باتھ ٹب کا دور ہے۔ مجھے تعجب ہے، باتھ ٹب میں اگر آپ لیٹ گئے ہو اور اس کا پانی ایک بار آپ کے لگ گیا، وہ تو مائع مستعمل ہے، وہ تو پاک ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو پاک کرے۔
لیکن ہے ہمارا چلن بات جب بنوا رہے ہیں شانت بنوائیے، ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں، آپ کا مسئلہ۔ لیکن اگر آپ باتھ ٹب میں نہا رہے ہیں تو ایک بار پانی کھولیے، پورے جسم کو رگڑیے، پھر سارا پانی نکالیے، پھر باتھ ٹب صاف کریے، پھر دوبارہ پانی ڈالیے، پھر صاف کریے، دوبارہ کم سے کم تب تو پاک ہوں گے۔ لیکن ہے باتھ ٹب کا چھلن ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کو خوب دولت دے، باتھ ٹب ہی کا گھر بنا دیجیے، کوئی اس سے بھی بحث نہیں ہے، لیکن کم سے کم علماء سے پاک رہے کا طریقہ تو سیکھیے۔ جیسے تیسے نہا رہے ہیں، 90% مسلمان نہاتے ہیں، نہاتے وقت ان میں سے شاید 90% مسلمان نیت نہیں کرتا اللہ اس لیے نہا رہا ہوں تاکہ پاکی حاصل ہو جائے، تاکہ آپ کی عبادت کر سکوں، آپ کے قرآن کی تلاوت کر سکوں، آپ کا ذکر کر سکوں۔ اگر آپ نے نہاتے وقت یہ نیت کر لی، اللہ کی قسم تو آپ نے اپنے پورے جسم پر جہنم کی جلنے والی آگ کو بجھا لیا، اگر آپ نے نیت کر لی۔ اور نیت ہی نہیں کی تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ حل ویسے بھی کر دیں گے، لیکن نیت تو کرنی چاہیے ہماری۔ تو میں نے کہا ایک وقت ہے سحری کا، سحری میں رویا کریے، قرآن کھول کے بیٹھیے، 2-4 آیتیں پڑھیے، 2-4 آیتیں پڑھیے، ہو سکے سورہ یاسین پڑھ لیا کریے، یا جو قرآن یاد ہو پڑھ لیا کریے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت تہجد پڑھیے، اس کے بعد آرام سے اللہ کے آگے مصلی بچھا دیجئے، جم کر روئیے، جتنا ہو سکے اتنا روئیے۔ جب آدمی اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر انسان جو کچھ کہتا ہے اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ ہم آج تک اپنے اللہ کو اپنی بات نہیں سنا پائے، ہم آج تک اللہ سے اپنی بات نہیں کہہ پائے، ہم نے ساری دنیا کو اپنی باتیں بتائی، ابا اماں کو بتائی، رشتہ داروں کو بتائی، ملنے والوں کو بتائی، پڑوسیوں کو بتائی، سب ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک وہی ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم نے کبھی کوئی بات اللہ سے نہیں بتائی۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ سے آپ کہیے کہ اللہ آپ نے مال دیا ہے، خرچ کرنے کا طریقہ عطا کر دیجئے۔ اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو اللہ سے کہیے اللہ اتنا دے دے جو عزت کی زندگی گزر جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسرا اہم ترین وقت ہے، تیسرے وقت کے بارے میں آئندہ تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ دوسرا وقت ہے افطار کا وقت، بہت قیمتی وقت ہے یہ۔ افطار کا وقت بہتر یہ ہے کہ آپ افطار لگا دیں، افطار کے آگے بیٹھ جائیں یا افطار کے کنارے بیٹھ جائیں، کعبے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے اللہ سے۔ اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم ہمارے سارے لوازمات، ضروری نہیں ہے گرم پکوڑی ہو، ضروری نہیں ہے پوڑی گرم ہو، ضروری نہیں حلوہ گرم ہو، یہ کوئی ضروری کام ہے، یہ کھانے کے لیے زندگی پڑی ہے، پوڑی کھانے کا شوق ہے، مغرب کی نماز کے بعد آئیے گا تل کے گرم گرم کھا لیجئے گا، پکوڑی گرم کھانے کا شوق ہے، نماز کے بعد آئیے گا گرم گرم کھا لیجئے گا۔ سادی افطار سامنے رکھیے، نہیں آپ کو اللہ نے دیا خوب اچھی اچھی افطار رکھیے، لیکن افطار کے آگے رکھ کر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھائیے، رو رو کے دعا مانگیے، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہوں گے، نہ جانے کسی کے پاس پانی ہے، نہ جانے کسی کے پاس شربت ہے، نہ جانے کسی کے پاس تو گھٹ پانی ہے کہ نہیں ہے، نہ جانے کون کس حال میں روزے رکھ رہا ہے، نہ جانے کون کس حال میں روزے کھول رہا ہے۔ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، طرح طرح کی 10-20 نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کریے، روئیے اللہ کے آگے، اللہ سے گڑ گڑائیے کہ اللہ اپنی رحمت عام فرما، اپنی توجہ عام فرما، رو رو کے مانگیے اللہ سے۔ بہت قیمتی وقت ہے دونوں، اور یہ دونوں وقت مسلمان ضائع کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد منہ میں مسواک تھمائی آ گئے سڑک پر، بس مسواک چل رہی، سڑک چل رہی، آتے جاتے ہیں یہ وہ تو بس چل رہی بکواس، مغرب تک دے دنادن مسواک۔ مسواک تم سے کون بولا گھنٹہ بھر کرنے کے لیے؟ مسواک کا مذاق اس سے بڑا کیا ہوگا؟ گئے سڑک پہ دے دنادن گھما رہے ہیں، گھنٹہ بھر گھما رہے ہیں مسواک، کوئی کام ہی نہیں بچا۔ عصر کے بعد چلے گئے ٹھیلے پہ کھڑے، یہ کتنے میں، یہ کتنے میں، یہ کتنے میں۔ ارے جو لینا ہو لو، گھر جاؤ، یہ تفریح کا وقت نہیں ہے۔ چلے آئے مغرب سے افطار سے پہلے، اے تم کہاں، اے بھیا تم کہاں، کیا ضرورت ہے تم کہاں ہو؟ اس وقت اس کو تلاشو جس کو تلاشنے کا حق ہے، اللہ کو تلاشو، دین کو تلاشو، اللہ کی رحمت کو تلاشو، اللہ کا انعام تلاشو، اللہ سے باتیں کرو۔ یہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے، یہ دو بہت قیمتی وقت ہے، یہ یاری دوستی کے خرافات کے وقت نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے لا یأتی، قرآن پاک نے آیت الکرسی میں بہت صاف فرمایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ نہ دوستی کام آئے گی، نہ یاری کام آئے گی، اس دن اگر کچھ کام آئے گا تو صرف اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ اس لیے اللہ کی رحمت تلاشو، سحر کا وقت ضائع نہ کرو، سحری کا وقت تفریح کے لیے نہیں ہے، سحری کا وقت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے آگے رونے کے لیے ہے، اور افطار کا وقت سڑکوں پہ گھومنے کے لیے نہیں ہے۔
خریداری کے لیے نہیں ہے، آپ گرم گرم پوری پکوڑی کے لیے نہیں ہے، آپ گرم پوری پکوڑی کھائیے، ہم نہیں منع کرتے، نماز پڑھ کے آئیے، جم کے کھائیے، لیکن افطار کے وقت تو اللہ کو یاد کریے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک سوال ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، تراویح میں قرآن مکمل ہو جانے پر شیرینی کے لیے باہر سے چندہ لینا، باہر سے چندہ مانگنا، مطلب مارکیٹ سے۔ دیکھیں ایک بات بہت صاف لفظوں میں، چندے کے متعلق ایک بات سن لیجئے، اگر کوئی آدمی خیر کے کام میں پیسہ خرچ کرتا ہے، آپ اسے جانتے ہیں تو آپ اس سے بآسانی کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اس سے دباؤ ڈال کر کسی خیر کے کام کا پیسہ نہ مانگے تو بہتر ہے۔ بہت سے لوگ پیسہ دینا چھپ کر آ کر دے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ناراضگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ جب سڑکوں چوراہوں پہ قرآن پاک کی تکمیل کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بالکل صاف لفظوں میں کہہ دوں، اللہ کی کتاب مکمل ہوئی ہے، آج اللہ رب العزت کا انعام آپ کے محلے کی مسجد پر ہے، یہاں جتنے لوگوں نے قرآن سنی ہے آج ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں تو آپ خوشی منا رہے ہو، چاہے تو آپ بہترین سارے نمازوں کے لیے ایک جوڑا لے آئیے، سب کو جوڑا بانٹ دیجئے، آپ چاہیے تو عطر بانٹ دیجئے، آپ چاہیے تو ان کی بریانی کا انتظام کر دیجئے، یہ آپ کی ذاتی مرضی۔ بہت سے لوگ ایک کام اور کرتے ہیں کہ جس دن ختم ہوگا اس دن کچھ نہیں بٹے گا، آپ کون قانون بنانے والے ہیں؟ اگر قرآن مکمل ہوئی ہے، یہ اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع اور کیا ہوگا؟ آج اللہ رب العزت نے قرآن پوری کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے یہاں مٹھائی خوشی کے موقع پر بانٹنے کا ایک رواج ہے، اگر کوئی اس دن بجائے مٹھائی بانٹنے کے اور سیمی بانٹ دے تو کوئی گناہ تھوڑی ہوگا، بانٹ دیجئے سیمی، آپ سیو بانٹ دیجئے، آپ نمکین دال موٹ کے پیکٹ بھجیا بانٹ دیجئے، کوئی منع تھوڑی ہے۔ مان لیجئے آپ 100-200 بھجیا کے پیکٹ لے آئے، اب کوئی صاحب آستین چڑھا دے تو مٹھائی بٹنی، کوئی ضرور تھوڑی مٹھائی، خوشی کا موقع ہے۔ اس لیے ایک بات اور بتا دیں، چندہ مانگنے کے تعلق سے بہت صاف لفظوں میں ہماری بات سن لیجئے، جو لوگ دل سے دیتے ہیں ان سے ضرور مانگیے، ضرور یاد دلائیے۔ دو باتیں ہیں قرآن پاک میں خرچ کرنے کے بارے میں بات لکھی، کہہ دوں، الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، حدیث پاک میں ہے، دو فرشتے آسمان سے صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جو خرچ کرے اسے عطا فرما، اور جو روک کے رکھے اس کا مال برباد فرمائیے۔ فرشتے دو صبح صبح دعا و بدعا دے کے چلے جاتے ہیں، اب صبح سے شام تک پھر رات میں دو فرشتے آتے ہیں، یہی دعا و بدعا دیتے ہیں۔ تو جو مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کو برکتیں دیتے ہیں، اور جو نہیں خرچ کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے کی بددعا ان کا مقدر بنتی ہے، جتنا بھی کما لیجیے برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کی بددعا جس کا مقدر ہو اس کے مال میں برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ تو بالکل بیکار کی بات۔ اس لیے چندہ مانگنا، یاد رکھیے مسلمانوں کے آپسی معاملات ایک دوسرے کے مالی تعاون سے پورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے۔ تو اگر کوئی خوش دلی سے دیتا ہے تو ضرور لیجئے، اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو آپ اس کو برا نہ کہیے، کیونکہ آپ اس کے حالات نہیں جانتے، اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے، اس کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، یا مان کر چلیے وہ کنجوس ہی پیدا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو کہا گیا ہے، ایک حدیث ہے وہ بھی سامنے آگے عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخی جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہے، رسول سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سن لیجئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو کنجوس ہو اور مکھی چوس اور بخیل ہو اور پیسہ دمڑی چلی جائے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے والی جس کی مثال ہو، اس کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اب باقی چندہ مانگنا نہ مانگنا کا فیصلہ آپ اپنے آپ کر لیجئے۔ ساری حدیثیں میں نے سنا دی، میں براہ راست آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ جو دیتے ہیں اللہ انہیں اچھا رکھے، جو نہیں دیتے ہیں وہ یاد رکھے جتنا کما کے مریں گے حساب پورا ان کو دینا ہے، خرچ چاہے جو بھی کرے۔ اس لیے کما رہے ہو تو اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں دے کے چلے جاؤ، اور کسی غریب کو مٹھائی کھلا دینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مسجدوں میں قرآن مکمل ہوا ہے، شاندار بریانی کی دعوتیں کریے، لیکن ہنگامہ نہ کریے، تماشا نہ کریے، اے تو یہ میں دے دھڑا دھڑ اٹھا پٹک ہوتی، یہ سب نہ کریے، عزت کے ساتھ۔ اور ایک اور چلن چلا پیکٹوں میں بریانی لا کے دے دی جاتی، لے لیجیے گھر جائیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
عزت سے دسترخوان بچھائیے، شاندار روٹیاں اور شاندار چاول عمدہ قسم کا رکھیے، آرام سے کھائیے، کون منع کرتا ہے؟ کھائیے، اللہ کا شکر ادا کریے۔ یہ پیکٹوں میں باندھ دیا جاتا ہے، لے کے گھر جاؤ، اچھی خاصی گرم بریانی جاتے آتے ٹھنڈی ہو گئی، ذائقہ بھی خراب ہو گیا۔ ہاں خیر، اگر دیتے ہیں اور کوئی بیچارہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا تو غلط وہ بھی نہیں ہے، بہتر ہے مسجد میں۔ خوشی کہاں ہے؟ آپ یہ بتائیے، شادی آپ کے گھر ہو، کھانا ہم اپنے گھر کھائیں گے؟ آپ کے گھر کھائیں گے نا؟ اگر آپ کے گھر ارے چلو الٹی کر لو، شادی میرے گھر ہو تو کھانا آپ میرے گھر کھاؤ گے کہ اپنے گھر کھاؤ گے؟ یہ مثال کر لو، ورنہ تم ہر بات میں کہتے ہو ہماری طرف پلٹ جاتا ہے، ہم اپنی طرف پلٹ لیتے ہیں۔ تو جب خوشی کا موقع مسجد میں ہے، قرآن مسجد میں مکمل ہوئی ہے، تو دعوت مسجد میں کریے، یہاں کھلائیے پلائیے، علماء کا اکرام کریے، عزت کریے، جس نے آپ کو قرآن سنایا اس کو ہدیہ دیجیے، اس کو انعام دیجیے، اس کی جیب میں چپکے سے پیسے ڈال دیجیے، اس کو خوشی ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہو، وہ کام آپ کے لیے کر رہا ہے، قربانی آپ کے لیے دے رہا ہے۔ اس کے بعد بہرحال سارے مسائل ہیں، اس لیے چندہ مانگنا اگر لوگ خوشی سے دے بہت اچھا ہے، اگر لوگ نہیں دیتے ہیں تو ان کو آپ برا نہ کہیے، ان کی برائی کے لیے فرشتہ بددعا دے کے جا چکا ہے، آپ کا ٹینشن لیتے ہو۔ نہیں دیتا ہے تو فرشتہ تو کئی اللہ میاں ان کو مٹائے دو، مٹ تو جائے گا ہی، آج نہیں تو کل مٹ جائے گا، کیا ٹینشن لیتے ہو؟ اس لیے اللہ پر چھوڑ دو۔ دوسرا سوال ہے نمازی کے آگے سے نکلنا کیسا ہے؟ یاد رکھو، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دائیں سے بائیں سے اگر آپ اتنا کنارے ہیں کہ آپ نکل جائیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں نکل سکتے ہیں تو کوئی ڈنڈی وغیرہ یا اسٹول وغیرہ رکھ دیجئے، اس کے آگے نکل جائیے، ایک راستہ ہے، طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں ہے تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز مختصر کرے، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، پھر آپ قل واللہ انا اعطینہ پڑھیے، 3 مرتبہ 4 تسبیح پڑھیے، پھر ضروری نہیں ہے سبحان ربی العظیم 11 مرتبہ پڑھیے، پھر ضروری نہیں ہے سبحان ربی الاعلی 11 مرتبہ پڑھیے، پھر ضروری نہیں تحیات للہ والصلوات، اتنی لمبی ضرورت نہیں ہے، پھر آرام سے پڑھیے، تھوڑا جلدی نپٹائیے، سلام پھیریے اور چپ چاپ کنارے کھڑے ہو جائیے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، جتنا گناہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں ہے، حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک اپنی جگہ بیٹھا رہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کسی شریر نے کسی کے ساتھ شرارت کی اور اس کو پھنسا دیا تو جو گناہ اس کو پڑھنا ہے وہی گناہ اس کو بھی پڑے گا، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہ تو دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، وہ بجائے نماز کے اس کے لیے عذاب بن رہی ہے، دونوں مسئلے برابر ہیں۔ اس لیے دھیان رکھیے، آپ کو اپنی نمازیں پڑھنی ہے، کنارے پڑھیے، نماز جماعت کی ہو اس کے سامنے سے پڑھیے، نمازی کے آگے سے گزرنا، دونوں باتیں میں نے ذکر کر دی۔ تیسرا ایک سوال ہے، اندھیرے میں نماز پڑھنا شریعت میں کیسا ہے؟ یہ سوال تو بڑا آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نماز فرض ہوئی، 2 ہجری یعنی 60 سال تک مدینے کی مسجد میں عشاء فجر مغرب میں چراغ کبھی جلا ہی نہیں۔ صحابہ کو اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی تھی کہ وہ مسجدوں میں رات بھر روشنی کر پاتے، تو وہاں تو اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھی، اندھیروں میں نماز ہوتی تھی۔ حضرت تمیم الداری نام یاد رکھ لیجیے گا، شریعت میں ہے، گوگل پہ بھی مار دیجیے گا، وہ گوگل میں بھی پڑھا ہوگا اگر ہوگا، ورنہ تمیم الداری نام ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے مسجد نبوی میں چراغ لا کر رکھا جس سے روشنی پیدا ہوئی، حضرت تمیم الداری۔ تو اگر کوئی مسلمان مسجدوں میں روشنی کا انتظام کرتا ہے تو ایک صحابی کی سنت زندہ کرتا ہے، اور جو صحابی کی سنت زندہ کرے گا انشاءاللہ کل جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مسجدوں میں روشنی کریے۔ اب دوسرا سوال ہے، اندھیروں میں نماز پڑھنا 2 وجہ سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کی مسجد میں کیڑے مکوڑے بچھو سانپ جانور آنے کا ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دوسری باتیں بھیڑ نہیں ہے، ایک دوسرے سے ٹکرانے کا ڈر نہیں ہے، ایک دوسرے کے چپل چوری ہونے کا ڈر نہیں ہے، زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور پانی کہیں پڑا ہو مان لو پھسل جانے کا ڈر نہ ہو، مان لو چکنی فرشے بنا رہے ہو آپ، اب کوئی آدمی پیر رکھ کے پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ اب مان لو کہ آدمی موزے پہن کے مسجد میں آیا، آپ نے شرارت میں کونے میں پانی ڈال دیا، اس نے پیر رکھا، سارے موزے تو گیلے ہو گئے، اب اس کی رات کیسے گزرے گی اللہ بہتر جانے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کا اندھیرے
اندھیرے میں پڑھنا درست نہیں ہے. یاد رکھیں شریعت میں اندھیرے اجالے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن علماء نے ایک بات بہت پیاری لکھی وہ بھی عرض کر دوں. جب آپ تنہائی میں نماز پڑھیے, اکیلے میں نماز پڑھیے, نفل نماز پڑھیے, مسجد کے اندر پڑھیے اور لوگ لائٹ بند کر دیں, اگر لوگ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو دل لگنے کا سب سے آسان طریقہ جیسے لائٹ آف کر کے نیند بڑی اچھی آتی ہے, ایسے لائٹ آف کر کے عبادت میں دل بھی بہت لگتا ہے, کر کے دیکھیے. دونوں باتیں میں نے عرض کر دی. اصل لائٹ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بہت سی بھیڑ آ گئی عشاء میں, اب سب سلام پھیر کے, اب کوئی تو سمجھ رہا ہم پہلے نکل رہے, یہاں والا کود کے ادھر گیا, دھڑام سے گر پڑا اسی کے اوپر, اب لائٹ تو جل نہیں پتا چلو سب ایک دوسرے کے اوپر کود پڑے تو اس میں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. اس لیے اتنی لائٹ ضرور جلائے رکھیے جس سے چپل آنا جانا دکھ سکے, پانی دکھ سکے. اجتماعی نمازوں میں, اکیلے کی نماز میں بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں جائیے, اپنے بیڈ روم میں جائیے, مصلی بچھائیے اور لائٹ آف کر دیجئے. یاد رہے بچھو سانپ وہاں آنا ہو, کیڑے مکوڑے نہ ہو, پتہ چلا چیٹی آ رہے, کیڑا رہے, دے تنا کاٹ رہے, تمہارے خشوع کا آنکھ بند کیے ہو. یہ خشوع کا ایک طریقہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری دونوں باتیں, 6 باتیں آپ سمجھ گئے. اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے. رمضان کا بڑا قیمتی وقت ہے, غریبوں کی مدد کریے, لوگوں کے افطار کی فکر کریے. آپ اچھی سے اچھی غذا کھائیے, لیکن 2 وقتوں کا اہتمام رکھیے. سحر کے وقت طے کر لیجئے رونا ہے اللہ کے آگے انشاءاللہ, ہر حال میں رونا ہے, چاہے 2 آنسو گرا کے رونا ہے, اپنے اللہ سے سحری میں باتیں ضرور کرنی ہے انشاءاللہ. اور ایک افطار کا وقت ہے, ہاتھ پر منہ پر ہاتھ رکھ کے اس بعد اللہ کے سامنے صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی تعریف کرنی ہے. اللہ آپ اتنے کریم ہیں, کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں, کیا کیا کھلا رہے ہیں. اللہ کتنی اہتمام سے پورا دن آپ نے ہمارا روزے میں گزار دیا. یا اللہ جو روزہ پورے دن رکھا ہے اسے قبول کر لیجئے. یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق آپ نے دی ہے, قبول بھی آپ ہی کریں گے. آپ رحیم ہیں, آپ کریم. خوب جم کے تعریف کریے, سحری میں جم کے روئیے اور افطار میں جم کے اللہ کا شکر ادا کریے. 2 کام کرنے ہیں, ایک رونا ہے وہ سحری میں, اور ایک شکر ادا کرنا ہے افطار میں. جب آپ کے بچے دیکھیں کہ ابا کماتے ہیں, تعریف اللہ کی کرتے ہیں, تو بچے بھی کہیں گے اس کا مطلب ابا کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں. تو بچوں کا بھی دل ڈائیورٹ ہوگا اللہ کی طرف, ان کا بھی ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی طرف. اس طرح آپ اپنے بچوں کو دعوت بھی دیں گے, آپ دین کے داعی بنیں گے, آپ کے بچے انشاءاللہ نیک بنیں گے. اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے, رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.